دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے، وہ اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے، اور ان کے زمانے میں ایک بوڑھے کا واقعہ پیش آیا۔ وہ بوڑھا شخص کون تھا اور وہ ان کو کس طرح ستایا کرتا تھا۔ دوستو اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد فرمایا، سورہ انبیاء کی 85 اور 86 آیت ہے، اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا اور وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب نیکوں میں سے تھے۔ دوستو بڑے بڑے انبیاء کے تذکرے کے بعد ذوالکفل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، جس سے ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے اور مشہور بھی اسی طرح تھے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیک اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، لیکن علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق توقف کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ نیک پرہیزگار آدمی تھے۔ دوستو ذوالکفل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نمٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا بھی، جس سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ دوستو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے ذکر کیا ہے۔ دوستو حضرت یسع کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ میں اس شخص کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ تو لوگوں کے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر سا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا اور کسی پر ناراض تو نہیں ہوتا؟ کہنے لگا نہیں، لیکن اس دن اس کو واپس کر دیا گیا۔ پھر اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہی سوال دہرایا تو سب خاموش رہے۔ پھر بھی وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ پس آپ نے اسے خلیفہ نامزد کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے کارندوں کو ذمہ لگایا کہ فلاں بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن جب اپنا ہر طرح کا زور لگا کر عاجز آ گئے اور کچھ نہ بن سکا تو ابلیس نے کہا کہ چھوڑو، یہ کام میں کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں آیا، جس وقت کہ آپ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے، اور وہ آرام صرف اسی وقت کرتے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا اپنا واقعہ سنانے لگ گیا۔ وہ اس طرح کہ میرا اور میری قوم کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے اس طرح کہا ہے، اور بات اتنی لمبی کر دی کہ شام کا وقت ہو گیا اور آپ کے آرام کا وقت گزر گیا۔ تو آپ نے منع فرمایا کہ میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلا دوں گا۔ یہ بات کر کے بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ صبح بیٹھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کیا لیکن وہ نظر نہ آیا۔ پھر جب عین دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوا اور آپ آرام کے لیے بستر پر آئے تو اس بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو آپ نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا کہ وہ گندے لوگ ہیں، جب ان کو پتا چلا کہ آپ نے فیصلے کے لیے مجلس میں بیٹھنا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں۔ جب آپ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر شام کو میرے پاس آنا۔ اس طرح اس دوسرے دن بھی آپ کے آرام کا وقت جاتا رہا۔ پھر آپ شام کو اپنی مجلس میں گئے لیکن وہ بوڑھا پھر بھی نہ آیا اور آپ اس کا انتظار کرتے رہے۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اب دروازہ کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں، کیونکہ نیند مجھے ستا رہی ہے۔
اب وہ وقت آیا تو پھر وہ آ گیا۔ دربان نے کہا کہ پیچھے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کل آیا تھا اور میں نے اپنا معاملہ ذکر کیا تھا۔ دربان نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کسی کو نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا عاجز تنگ آ گیا، چھوٹی سے کھڑکی دیکھی تو وہاں سے اندر جا کر اس نے اندر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ بیدار ہوئے اور کہا کہ او فلانے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کوئی شخص اندر نہ آئے۔ اس دربان نے کہا جناب یہ میری طرف سے داخل نہیں ہوا، آپ خود ہی اس بات کا جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ اسی طرح بند ہے جیسے اس نے بند کیا تھا، لیکن آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں آپ کو غضبناک کرنے کی ہر طرح کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔